الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم. الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال عالما حيا قيوما سميعا بصيرا واشهد ان لا اله الا الله واكبر تكبيرا واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصلى الله على سيدنا محمد الذي ارسله الى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال الله تعالى في موضع آخر: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم
علم الانسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، اپنے عزیز کے بزرگوں، ہم عمر اور علم ساتھیوں، ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی بڑائی، ہر قسم کی عظمت اور کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا فانی کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا شرف بخشا. حضرات گرامی، یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے، یہ بات عیاں اور ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے معلم بنا کر بھیجے گئے. پوری دنیا کے لیے آپ سکھلانے والے تھے، دین کی باتیں بتانے والے تھے، لوگوں کو صراط مستقیم پر لانے والے تھے. آپ کو اللہ رب العالمین نے اس میں سے علم دیا تھا. اور خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ایک چھوٹی سی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے ہیں کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا نہیں. اس آیت کریمہ کے اندر علم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، علم کی برتری ثابت ہوتی ہے، اور یہی علم جس کے اندر پایا گیا بام عروج پہ پہنچا دیا، اس کو سریا پر گامزن کر دیا. یہ علم ایک ایسی شے ہے، علم ایک ایسی چیز ہے جو دنیا کی ساری نعمتوں میں اور ساری چیزوں میں سب سے افضل اور سب سے برتر مانی جاتی ہے. آپ جانتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر آیت کریمہ موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مٹی سے بنایا. آپ نے مکتب میں پڑھا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے تھوڑی سی مٹی لی، اس سے ایک پتلا بنایا اور پھر اس میں روح کی دادا آدم بن گئی. یہ آپ نے پڑھا ہوگا. دادا آدم علیہ السلام کو آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو. آدم کو سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا؟ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے سامنے جب آدم کی تخلیق ظاہر کی تھی کہ ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں نے اعتراض کر دیا تھا، اور جب اعتراض کر دیے تو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے اندر ایک علم ڈال دیا، ایک جانکاری دے دی آدم علیہ السلام کو، ایک علم پیوست کر دیا ان کے سینے کے اندر، اور فرشتوں کو وہ علم نہیں دیا. جلالین کے اندر آتا ہے کہ چھوٹی بڑی ساری چیزوں کا علم اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا تھا. تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی موجود ہے. اللہ رب العالمین نے جب آدم کو بنا دیا تو فرشتوں سے کہا کہ تم ان ساری چیزوں کے نام بتاؤ جو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں. جواب یہ ہے کہ فرشتوں کو پیش کیا، فرشتوں نے انکار کر دیا اور کہا اللہ رب العالمین لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا کہ تو نے مجھے سکھایا ہے. الا ما علمتنا، اے اللہ رب العالمین ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے. انک انت العلیم الحکیم، تو حکمت والا ہے، جاننے والا ہے. اور اسی چیز کا نام اللہ رب العالمین نے آدم سے کہا کہ آدم تم بتاؤ. آدم علیہ السلام نے فراٹے کے ساتھ اس کا نام بتا دیا. آدم علیہ السلام کی برتری، آدم علیہ السلام کی بڑکپن
اور آدم علیہ السلام کو تعظیم کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا۔ سنو، تمہارے پاس اس چیز کا علم نہیں تھا، آدم کو اس چیز کا علم تھا۔ آدم مٹی سے بنائے گئے تھے، مٹی کے ایک پتلے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے علم ان کے اندر پیوست کر دیا۔ اور آپ نے تاریخ اٹھا کر دیکھی ہوگی، سنا بھی ہوگا، خطبہ بیان کرتے ہیں مقررین سے آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے آپ کو کسی چیز کا علم نہیں تھا، صرف علم اسی چیز کا تھا جو اللہ رب العالمین نے آپ کو بتایا تھا۔ نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے، پیغمبر نہیں تھے، عبادت کا طریقہ بھی نہیں جانتے تھے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ اتنا جانتے تھے کہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کی جائے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کی جائے، یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کو سہارا دیا جائے، لیکن عبادت کرنے کے طریقے آپ کو معلوم نہیں تھے۔ نماز بھی فرض نہیں تھی، روزہ بھی فرض نہیں تھا، آپ کو معلوم ہی نہیں تھا اس چیز کے بارے میں۔ لیکن آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جب غار حرا کے اندر وحی آتی ہے، اور غار حرا وہ ایک ایسا پہاڑ، حرا کا ایک ایسا پہاڑ، مفسرین لکھتے ہیں کہ جس کی لمبائی 4 گز تھی، جس کی چوڑائی 2.5 گز تھی، اس گفا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے چلے جایا کرتے تھے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت خدیجہ بھی کبھی کبھی آپ کے ساتھ جاتی تھی، لیکن وہ اندر نہیں جاتی تھی، باہر ہی رہتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وحی آتی ہے، جب فرشتہ آتا ہے، تو ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ کی عمر چاند کے مہینوں کے حساب سے 40 برس 1 دن کی تھی، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 40 سال 6 مہینے کی تھی۔ لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ 40 برس 1 دن کی آپ کی عمر مکمل ہو چکی تھی۔ جب وہ فرشتہ آپ کے پاس آتا ہے، جبریل امین آپ کے پاس آتے ہیں، تو وحی لے کر آتے ہیں، اور وحی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین آسمان سے جن چیزوں کا حکم دیتا تھا، یعنی قرآنی آیات، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی لایا کرتے تھے۔ وحی لانے والے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ہیں۔ آپ وحی لے کے آتے ہیں، اور سب سے پہلے جس چیز کی تعلیم دی جاتی ہے آپ کو، جس چیز کا حکم دیا جاتا ہے، وہ اقرا کا ہوتا ہے، تعلیم و تعلم کا ہوتا ہے، پڑھائی کا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین حکم دیتے ہیں کہ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ واقعہ بڑا لمبا ہے کہ آپ کے پاس فرشتہ آیا، آپ نے کہا پڑھو، آپ نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں، فرشتے نے آپ کو سینے سے لگا کر زور سے دبایا اور کہا پڑھو، آپ نے پھر کہا میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ تیسری مرتبہ جب فرشتے نے سینے سے لگا کر زور سے دبایا، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ حتیٰ بلغ منی الجلود کا لفظ آتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے کافی تکلیف پہنچی، تب فرشتے نے آپ سے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ یہاں آپ غور کیجیے، سب سے پہلے اقرا کا حکم دیا گیا، سب سے پہلے تعلیم و تعلم کا حکم دیا گیا کہ اے نبی پہلے آپ پڑھو۔ آج کے بعد سے آپ اللہ کے نبی، رسول اور پیغمبر بنا دیے گئے ہو، لہذا سب سے پہلے آپ کے اوپر جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ پڑھنے کی، کیونکہ آپ امی ہیں، آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، آپ کو قرآن کا علم نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ کو حکم دیا گیا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی آپ اس رب کے نام سے پڑھیے جو پوری دنیا کا، پوری کائنات کا بنانے والا ہے۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھو آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم عطا فرمایا، وعلم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ ساری چیزیں بتائی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ قرآن مقدس کی سب سے پہلے 5 آیتیں نازل ہوئی۔ ان 5 آیتوں کی نازل ہونے کے بعد جب آپ نبی بنا دیے گئے، پیغمبر بنا دیے گئے، اور جب آپ کے اوپر ذمہ داری ڈال دی گئی، تو آپ لوگوں میں گئے اور لوگوں میں اس بات کا پرچار کرتے تھے، اعلان لوگوں کو حقانیت کی طرف بلاتے تھے، لیکن کچھ دنوں کے لیے وہی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ ایک آزمائش آ گئی اللہ کے رسول کی، وہی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ لوگ مذاق اڑانے لگے کہ اے محمد، تم تو کہتا تھا میرے پاس فرشتہ آتا ہے، فرشتہ آتا ہے تو کیا دوسرا پیغام کوئی نہیں لے کر آیا ابھی تک؟
گزشتہ نہیں تھا، لیکن کچھ دنوں کے بعد جب وحی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا اور سورہ مدثر کی آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا المدثر، اللہ کے رسول غمگین رہا کرتے تھے۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغموم رہتے تھے اور سوچتے تھے کسی پہاڑ کی چوٹی پہ جاؤں اور وہاں سے اپنے آپ کو گرا کر ہلاک کر لوں، کیونکہ لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ وحی بند ہو جانے کی وجہ سے۔ آپ غور کریں، سب سے پہلے اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا اقرا کا، پڑھنے کا، پڑھانے کا، سیکھنے اور سکھانے کا، تعلیم و تعلم کا، زور اسی چیز پہ دیا گیا۔ اور اسی چیز کا حکم دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں آپ نے مسجد نبوی کے بغل میں ایک چھوٹا سا حجرہ بنا دیا تھا، اور اس حجرے پہ آپ نے کھجور کا ایک چھپر ڈال دیا تھا، سائمان بنا کر ڈال دیا تھا، اور تعلیم و تعلم کے لیے اس کو خاص کر دیا تھا، اور وہی مدرسہ تھا۔ اللہ کے رسول نے وہاں بنیاد رکھی پڑھنے اور پڑھانے کی، کہ آج جو پڑھنے اور پڑھانے کا رواج چلا رہا ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کافی زور دیا ہے۔ یہی علم جس کے اندر پایا گیا، یہی علم آپ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر۔ میں مثالیں دے کے آپ کی آنکھیں کھول رہا ہوں کہ آپ غور کریں، آپ غور و فکر کریں، آپ سوچیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک سورت کا نام ہی سورہ یوسف رکھ دیا۔ اس سورت کے اندر یوسف علیہ السلام کو آپ جانتے ہیں کہ نبی تھے، آپ بھی نبی تھے، اور آپ کے جو والد محترم تھے حضرت یعقوب علیہ السلام وہ بھی نبی تھے، آپ کے جو دادا تھے حضرت اسحاق علیہ السلام وہ بھی نبی تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی نبی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام تو رسول بھی تھے، تو بھی ابراہیم کو دیا گیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر علم تھا، کس چیز کا علم تھا؟ خواب کی تعبیر بتلاتے تھے۔ آپ نے جو خواب دیکھی ہوتی تھی اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام بتلا دیتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو شاہ مصر نے زلیخا کے کہنے کی وجہ سے قید خانے میں ڈلوا دیا تھا۔ واقعہ بڑا لمبا ہے، مختصراً یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام قید خانے کے اندر گئے، جیل میں جب آپ ڈال دیے گئے یوسف علیہ السلام، تو وہاں آپ کے ساتھ میں کچھ اور قیدی تھے۔ ان قیدیوں میں سے دو قیدیوں نے خواب دیکھا تھا۔ ایک قیدی نے خواب دیکھا کہ انی ارانی عاصر و خمرن، ایک قیدی نے کہا کہ یار میں نے خواب دیکھا ہے رات کو کہ میں شراب نچوڑتا ہوں، میں شراب کو نچوڑتا ہوں، شراب بناتا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ دوسرے نے کہا میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے، انی ارانی احمل فوق راسی خبزن، کہا میں نے خواب دیکھا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں روٹی کا ٹکڑا اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے اچک اچک کر کھا رہے ہیں، میرے سر کے اوپر سے میں روٹی اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے کھا رہے ہیں۔ دونوں تعجب میں تھے، کشمکش میں تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے، ایک ہی کیمپ میں تھے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کیوں پریشان ہوتے ہو؟ واقعہ بیان کرو مجھ سے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کی تعبیر بتلا دی۔ علم دیکھیے، جانکاری دی یوسف علیہ السلام کو۔ انہوں نے کہا تم اپنے مالک کو شراب پلاؤ گے، دوسرے قیدی سے کہا تم قتل کر دیے جاؤ گے۔ جو اپنے مالک کو شراب پلانے والے جس کی تعبیر بتلائی تھی، جب یہ رہا ہو کر شہر کے اندر پہنچے تو اتفاقاً آپ دیکھیں کہ شاہ مصر نے ایک خواب دیکھا تھا، اس نے بھی ایک خواب دیکھا تھا، اور واقعہ بڑا لمبا ہے کہ سبع بقرات سمان یاکلہن، کہ 7 موٹی گائیں بادشاہ خواب دیکھتا ہے شاہ مصر کہ دریائے نیل خشک ہو چکا ہے۔ اور یہ دریائے نیل کا معمول تھا کہ دریائے نیل حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بھی خشک ہو جایا کرتا تھا۔ دریائے نیل ہر سال خشک ہوتا تھا، اور دریائے نیل پہ ایک کماری لڑکی جس کی شادی نہیں ہوتی تھی، زرق برق لباس پہنا کر، کافی زیورات سے آراستہ کر کے، گویا کی دلہن بنا کر اس کو دریائے نیل میں لے جاتے تھے اور اس کا قتل کر دیتے تھے، دریائے نیل بہنا شروع ہو جاتا تھا۔ یہ عمر فاروق کے زمانے سے ختم ہوا۔ عمر فاروق نے جب
فتح کیا مصر کو اور وہاں کا گورنر بنایا حضرت عمرو بن عاص کو۔ عمرو بن عاص نے دیکھا کہ دریائے نیل خشک ہو گیا ہے اور وہاں کے لوگ جو کہ نئے نئے گورنر بنے تھے، وہاں جب جا کے دیکھا تو دیکھا لوگوں کو جمع غفیر ہے اور دریائے نیل پہ چھوٹے بڑے یہودی اور عیسائی سارے لوگ جمع ہیں۔ وہاں جا کے دیکھا تو ایک لڑکی بھیڑ چڑھانے جا رہے تھے۔ عمرو بن عاص نے کہا رک جاؤ، واقعہ لمبا بہت لمبا ہے۔ عمرو بن عاص نے عمر فاروق کو خط لکھا اور کہا کہ یہاں کے لوگوں کی ایک پرانی رسم ہے کہ دریائے نیل ایک لڑکی ذبح کی جاتی ہے ہر سال، اور وہ ایک لڑکی ایسی ہوتی ہے جس کی شادی نہیں ہوئی ہوتی ہے، چاہے وہ امیر کی ہو یا غریب کی ہو، اور اس زمانے کا اصول تھا کہ جو غریب ہوتا تھا اسی کی لڑکیوں کو لے جا کے وہاں قتل کرتے تھے۔ تو دریائے نیل خشک ہو گیا تھا۔ عمر فاروق نے عمرو بن عاص کو 2 خط لکھے اور ہرکارے کے ذریعے بھیجا کہ پہلا خط لے کے جاؤ، یہ دریائے نیل کو ڈال دو، دریائے نیل جو خشک ہو چکا ہے دریائے نیل میں ڈال دو، اور کہہ دو کہ اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے پیدا تھا تو جاری ہو جا، اور اگر تجھے لڑکی کی بھیٹ چاہیے تو ہم نے مصر فتح کر دیا ہے اور ہم ایک خون کا قطرہ کیا ایک بوند پانی تیرے اندر نہیں ڈالیں گے، تجھے اپنے پانی کی ضرورت ہے تو اپنے پانی لے لے، تو خشک رہا، تیرے پانی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ عمر فاروق نے خط لکھا اور ہرکارے کے ذریعے عمرو بن عاص کے پاس بھیجا۔ ایک خط لکھا گورنر کو یعنی عمرو بن عاص کو لکھا کہ عمرو بن عاص تم سارے لوگوں کو لے کر وہاں دریائے نیل کے پاس جاؤ اور سب کے سامنے اس خط کو دریائے نیل میں ڈال دو۔ بہرحال دریائے نیل کہنے کی بات ہے کہ دریائے نیل ہر سال خشک ہو جایا کرتا تھا۔ تو بادشاہ نے خواب دیکھا کہ دریائے نیل خشک ہو گیا ہے اور وہاں سے 7 موٹی گائیں نکلی ہیں۔ ان 7 موٹی گایوں کے نکلنے کے پیچھے ترنت 7 دبلی گائیں نکلی ہیں، جو ان سے دبلی ہیں، لیکن ان گایوں کی کیفیت بتائی گئی کہ وہ گائیں ان کے دانت شیر کے مانند ہیں۔ جو دبلی گائیں ہیں اور وہ جو 7 موٹی گائیں ہیں ان گایوں کو پھاڑ کر کھا رہی ہیں۔ یہ بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، اور بادشاہ نے خواب دیکھا تھا کہ دریائے نیل یہ گائیں تو کھا رہی ہیں، اس کے بعد دریائے نیل کے اندر 7 گیہوں کی بالیاں اگتی ہیں، وہ بالیاں خشک ہیں، ان کے بغل میں 7 اور بالیاں اگی ہیں جو ہری ہیں، سبز ہیں، زرد نہیں ہوئی ہیں۔ ان بالیوں سے یہ بالیاں لپٹ جاتی ہیں اور ان بالیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہیں۔ یہ بادشاہ نے خواب دیکھا تھا۔ یوسف علیہ السلام جن کو اس بات کا علم تھا، جب چرچا ہوا ان قیدیوں نے کہا کہ ہر ایک شخص اگر اجازت دے تو ایک شخص قید خانے کے اندر ہے جو اس چیز کا علم رکھتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا۔ مختصراً یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا اور یوسف علیہ السلام جب وہاں آئے تو بادشاہ کو ساری چیزوں کا حل بتا دیا اور بتایا کہ جو 7 موٹی گائیں 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں تو سنو 7 سال زبردست پریشانی پڑے گی، اور کھیتی 7 سال تک تم لوگ کھیتی کرو گے اور اس کا جو غلہ ہوگا جو اناج ہوگا اس کی بالیوں میں چھوڑ دینا۔ 8ویں سال حکم دیا، 8ویں سال خوب مینا برسے گا، بارش ہوگی اور تم خوب مال و زر کے مالک ہو جاؤ گے۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتلاتے ہیں، یوسف علیہ السلام کو وہاں کا جو وزارہ وہاں کا جو تخت و تاج ہوتا ہے یوسف علیہ السلام کے نام کر دیا جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے اندر یہ علم نہ ہوتا، یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر نہ بتلاتے تو یوسف علیہ السلام قید خانے کے اندر تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کو علم دیا تھا۔ آج وہی علم دینی علم، وہی علم سیکھنے کے لیے لوگ کہاں کہاں کا سفر کرتے ہیں، بیرونی ممالک تک لوگ جاتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یقیناً ہم اور آپ آج اس علم کی توہین کرتے ہیں۔ آج کتاب و سنت سے لوگ دوری بنا رہے ہیں۔ آج آپ بچوں کو دیکھو، مکتب کو چھوڑ کر بچے مانٹیسریوں میں جاتے ہیں، انگلش میڈیم میں جاتے ہیں، CBSE بورڈ میں جاتے ہیں، جبکہ تعلیم اگر ان کو ملے گی، قال اللہ قال رسول کی تعلیم اگر ملے گی تو مدرسوں سے، جتنے بھی علماء دین پیدا ہوئی وہ سارے کے سارے مدرسوں سے، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے فلاسفی، بڑے بڑے ڈاکٹر جو پیدا ہوئے وہ مدرسوں سے۔ آج آپ کے یہاں بھی مدرسہ ہے، بڑے افسوس کے ساتھ تلخ باتیں لگیں گی آپ کو، لیکن کہنا پڑتا ہے
کہ یہ بچے جو ہمارے یہاں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں یقیناً آپ اپنے سامنے بٹھانا پسند نہیں کریں گے، اتنی گندگی لگی ہوئی ہوتی ہے، بنا نہائے، اور گارجین والدین ایسے ہیں کہ کبھی دیکھتے نہیں ہیں کہ بچہ اسکول جا رہا ہے۔ اس کے برعکس آپ دیکھیں گے مانچیسری میں جانے والا ایک بچہ ہے، اس کے جوتے کا خیال، اس کے ڈریس کا خیال، اس کے موزے کا خیال، اس کی پنسل کا، قلم کا، کاپی کا، ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، لیکن مکتب میں اور آپ چل کے دیکھیں یقیناً جب آپ نکلیں گے گاڑی سے تو ایسا لگے گا کسی اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی شہزادہ جا رہا ہے، لیکن انہی بچوں کو اگر اسکول میں جا کے دیکھو تو پھٹے پرانے کپڑوں میں ایسا لگتا ہے کسی فقیر کا نام رہتا ہے۔ کافی ہے تو کتاب نہیں، کتاب ہے تو قلم نہیں، 5 روپے کی پنسل نہیں، یہ علم کا مذاق ہے۔ علم حاصل کر پائیں گے یقیناً اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب مانٹیسری میں پڑھنے والے، انگلش میڈیم میں پڑھنے والے بچے سے پوچھ لیا جائے یقیناً نہیں بتا پائے گا۔ آپ کے بچے سے پوچھا جائے یقیناً ضرور بتائے گا، کیونکہ سب سے پہلے اس کو صبح یہی پڑھایا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہمارا پہلا کلمہ ہے جس کو پڑھ کر آدمی علیہ السلام میں داخل ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کتنا زور دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور دوسروں کو سکھلائے، جو دینی تعلیم حاصل کرے اور لوگوں کو دینی تعلیم کو سکھلائے، عام کرے، وہ سب سے بہتر شخص ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ لیکن آج ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دینی تعلیم چھوڑ کر لوگ اصلی تعلیم میں گھسے ہوئے ہیں۔ اصلی تعلیم بھی ضروری ہے لیکن دینی تعلیم سب سے پہلے ضروری ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے، اگر آپ دینی تعلیم آپ کے اندر نہیں ہے، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ سنتیں موقدہ کتنی ہیں اور نماز کے اندر سنتیں غیر موقدہ کتنی ہیں، لیکن آپ نہیں بتا پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس بات کا علم بھی نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو ماہر ہیں، آپ ہوشیار ہیں، آپ انٹر کیے ہیں، آپ BA کیے ہیں، لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے کہ مسجد میں آنے کے بعد ظہر کی نماز میں سنتیں موقدہ کتنی ہیں، سنتیں غیر موقدہ کتنی ہیں، لیکن آپ خاموش ہو جائیں گے۔ آپ سے پوچھ لیا جائے کہ وضو کے اندر فرائض کتنے ہیں، آپ سے پوچھ لیا جائے غسل جنابت کا طریقہ کیا ہے، آپ نہیں بتا پائیں گے۔ آپ کو شرم آتی ہے کہ ان سے پوچھتے ہوئے کہ آپ نے ہمارے علم کا پتہ لگا لیا۔ یقیناً مسلمانوں کی کتمان علم بہت بڑا گناہ ہے، علم کو چھپانا بہت بڑا گناہ ہے۔ جس چیز کا علم آپ کو نہ ہو برجستہ وہ چیز آپ ایک عالم سے پوچھ سکتے ہیں۔ ایک عالم ہار محسوس نہیں کرے گا اس چیز کو بتانے میں اگر کتاب و سنت کا اس کو علم ہے تو۔ اور یہی علم، اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ علم حاصل کرو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کی لذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ جتنے بھی لوگوں کے اندر یہ پائی گئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو آپ لے لیجیے، نبی ہیں، داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، مشہور نبی حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ کہ پرندے جو بولتے ہیں وہ بولیاں بھی سکھلا دی گئی تھی، وہ سمجھتے تھے چرند پرند درند سارے چیزوں یہاں تک کہ چیونٹیوں تک کی آوازیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اتنا علم دیا تھا کہ پہچان لیتے تھے کہ چیونٹیاں کیا کہہ رہی ہیں۔ وہی حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے علم کی بدولت ساری دنیا پر قابض تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہدہد ایک چھوٹا سا پرندہ تھا، غائب ہو گیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا مالیہ لار الہدہ، سارے پرندوں کی میٹنگ بلائی سلیمان علیہ السلام نے، پرندوں کی میٹنگ بلائی، ہدہد پرندہ غائب تھا۔ آپ کا علم دیکھیے، جانکاری دیکھیے اس زمانے میں۔ آپ نے کہا مالیہ لار الہدہ، ہدہد پرندہ کہاں ہے، وہ تو میں دیکھ ہی نہیں رہا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر وہ آیا اور کوئی معقول عذر نہ بتائی تو لأذبحنہ، اس کو سزائیں دی جائے گی اور سخت سزا دی جائے گی۔ اتنے میں ہدہد پرندہ آ کے سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہو گیا اور کہا اے بادشاہ سلامت، اے حضرت سلیمان علیہ السلام، اے اللہ کے نبی،
मैंने आने में जो देर कर दी, मैं उड़ते हुए एक ऐसे मुल्क में चला गया जहाँ एक औरत है और वो औरत अपने आप को खुदा कहलवाती है, उसका एक अर्श है, सारे लोग उसकी पूजा करते हैं, उसकी इबादत करते हैं। जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम को सुजूद परिंदे ने क्यों दे दिया? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐसा, उसका नाम क्या है? सुलेमान अलैहिस्सलाम को बतलाया थी बिल्कीस। तारीख के अंदर आता है, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को ताज्जुब हुआ और कहा एक परिंदे ने मुझे सिखा दिया, एक परिंदे ने मुझे बताई, मुझे तो मालूम ही नहीं था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुजूर परिंदे ने सारी बातें खुलकर बयान कर दी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास इंसान, जिन्नात, चरिंद, परिंद, दरिंद सारे लोग मौजूद थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक खत लिखा और बिल्कीस को भेज दिया, हुक्म दिया बुलाने का, और कहा अगर तुम नहीं आओगी तुम अपने तख्त के साथ नहीं आओगी। तारीख के अंदर आता है, कुरान मजीद आप उठाकर देख लीजिए, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो वहां से चल के आने का इरादा बना रही है, हम जा रहे हैं सुलेमान से मिलने के लिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया, कहा कोई है जो उसका अर्श मेरे सामने लाकर हाजिर कर दे। एक जालिम और जबरदस्त जिन्नात तैयार हुआ, कहा अल्लाह के नबी आप अपनी मुंह इधर से इधर फेरेंगे, उसका अर्श आपके सामने होगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा देर हो जाएगी। एक दूसरा जिन जो उनसे भी बड़ा था, उसने कहा अल्लाह के नबी आप अपनी पलक झपकाएंगे, उसका अर्श आपके सामने होगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने उसका अर्श लाकर हाजिर कर दिया गया। जब वो पहुंचती है वहां पे, जब अपने तख्त के पास पहुंचती है तो अपनी सलवार को उठा लेती है और समझती है कि पानी भरा हुआ है। लोग हंसने लगते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं क्या आपका अर्श है, क्या आपका तख्त है? वो कहते कान नहीं हुआ, कभी गोया कि वही है। अफसोस, लेकिन ताज्जुब था उसको कि मैं सबसे ताकतवर हूं और ये कैसे मेरा तख्त वहां से यहां ला पाएंगे इतनी देर में। उसने लेकिन कहा था कान नहीं हुआ, गोया कि वही है, लगता है वही है। लेकिन जब ताकत का अंदाजा सुलेमान अलैहिस्सलाम को उसका हो गया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथ को उसने बैयत की और दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए। तो इल्म देखिए, जानकारी देखिए, आपको इल्म अगर एक बच्चा दे रहा है, उस बच्चे से आप इल्म ले लो, आपको शर्मिंदगी उठाने की जरूरत नहीं है, आपको जानकारी मिल रही है, आपको इल्म दे रहा है। शैतान से इल्म लेने का हुक्म है हदीस के अंदर। बुखारी शरीफ के अंदर मैंने एक वाक़या बयान किया था बहुत पहले, बुखारी शरीफ की निशानी की रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी हैं। वो बयान करते हैं कि बैतुल माल में कुछ खजूरें आई थी जिसका मैं निगहबान हो गया था, और निगहबानी के हालत में रोज उसमें से खजूरें कम हो जाती थी। मैं निगरानी करता था लेकिन खजूरें घटती जा रही थी। एक रात मैंने देखा कि एक शख्स आया, अल्लाह के रसूल से मैंने इसका जिक्र किया। अल्लाह के रसूल ने कहा कि वो शैतान है और वो हमारी खजूरें चुरा के ले जाता है। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि एक दिन जब वो आया, मैंने देखा कि जानवर की तरह वो शख्स है, जानवर की तरह है, और वो उठाकर खजूरें बोरी में भर रहा है, और मैंने उसको पकड़ लिया और मैंने कहा अल्लाह के रसूल के पास ले चलेंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो शैतान ने कहा कि अरे अल्लाह के बंदे, तुम मुझे आज छोड़ दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आज के बाद मैं चोरी करने नहीं आऊँगा। ऐसे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने शैतान को छोड़ दिया, वो चला गया। तो बुखारी की हदीस है, सानी के अंदर है, दूसरे अल्लाह के रसूल से बयान किया अबू हुरैरा ने कि अल्लाह के रसूल यकीनन वो शैतान ही था और मैंने उसको पकड़ लिया था, लेकिन अल्लाह के रसूल वो रोने लगा। अल्लाह के रसूल वो रोने लगा तो मैंने उसको छोड़ दिया। अल्लाह के रसूल ने कहा वो झूठा है, वो कल फिर आएगा। और हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैं दूसरी रात जब मैं पहरेदारी कर रहा था तो वो शैतान फिर आया और खजूरें भरने लगा। मैंने उसको पकड़ लिया और मैंने कहा कि आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, अल्लाह के रसूल के पास निकलेंगे। उसने बड़ी मिन्नत को समझ की, लेकिन मैंने कहा कि हम आज तुम्हें किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे, अल्लाह के रसूल के पास ले चलेंगे, तुम चोरी क्यों करते हो। बुखारी शरीफ की हदीस से उसने कहा कि आप मुझे आज छोड़ दें, और अल्लाह के बंदे, हज़रत अबू हुरैरा, मैं तुमको एक ऐसा वजीफा बताता हूँ कि अगर तुम पढ़कर अपने इस खजूर पे, अपने इस माल पे, अपने इस बैतुल माल की रकम पे अगर आप दम कर देंगे तो कोई जिन या शैतान हाथ नहीं लगा पाएगा।
اور اس نے آیت کرسی بتائی اور کہا تمہارے اندر ایک دعا ہے تمہاری کتاب کے اندر جسے آیت کرسی کہا جاتا ہے، اسے پڑھ کر آپ دم کر دیں گے تو پوری رات آپ محفوظ رہیں گے، معمول رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ صبح اللہ کے رسول کے پاس گئے اور کہا اللہ کے رسول وہ شیطان آیا تھا لیکن اس نے مجھے ایک وظیفہ بتلا دیا اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضرت اللہ کے رسول کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ شیطان تھا لیکن جو بات اس نے تمہیں ابو ہریرہ بتلائی ہے وہ بات صحیح ہے، وہ بات سچی ہے۔ تو دیکھیے یہاں حکم ہے، شیطان اگر کوئی بات آپ کو اچھی بات بتا رہا ہے، کوئی غیر مسلم آپ کو صحیح بات بتا رہا ہے جو کتاب و سنت سے مل رہی ہے تو آپ اس بات کو لے سکتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علم ایک ایسی شے ہے، علم ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے اندر سے مفقود ہوتی جا رہی ہے، ہم ختم کرتے جا رہے ہیں اور یقیناً ہم کتاب و سنت سے کافی دور ہوتے جا رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم ملکی سطح پر دیکھ لیں کہ آج ہماری کوئی وقت نہیں ہے، آج ہم ذلت و وقار اور ذلت و پستی ہمارا معمول بنتی جا رہی ہے۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہی ہم تمام مسلمانوں کے اندر دین علم کا جذبہ پیدا کر دے۔ بار الہی ہم تمام مسلمانوں کو جب تک دنیا فانی کے اندر تو زندہ ہے ایمان اسلام پہ تو زندہ ہے، اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان باللہ پہ ہو۔ آمین تقبل یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء